محکمہ ٹرانسپورٹ آج سے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم شروع کرے گا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خاص وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کے تحت مسافر سمارٹ کارڈ کے ذریعے کرائے کی ادائیگی کر سکیں گے۔ سندھ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتوں کی فراہمی ہے۔ کہ الیکٹرک نے بجلی کے فی یونٹ ڈسٹریبیوشن مارجن میں 62% تک اضافہ مانگ لیا۔ فی یونٹ ڈسٹریبیوشن مارجن موجودہ 3.10 روپے سے 5.02 روپے تک بڑھانے کی درخواست مالی سال 2024 تا 2030 کے ملٹی ایئر ٹیرف کے تحت درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ اضافہ 7 سالہ ملٹی ایئر ٹیرف کے تحت مانگا ہے کہ الیکٹرک کی دائرہ کردہ ڈسٹریبیوشن مارجن کی درخواست پر نیپرا فیصلہ کرے گا کہ الیکٹرک صارفین پر اضافی بوجھ سے متعلق فیصلہ نیپرا اتھارٹی کرے گی۔ نیپرا نے کہ الیکٹرک کی درخواست پر 7 روز میں اسٹیک ہولڈر سے آرا طلب کر لی۔ عالمی بینک سندھ میں 141 ڈسپنسریاں 61 بنیادی مراکز صحت تعمیر کرے گا۔ صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے $125 ملین کا منصوبہ۔ عالمی بینک کے منصوبوں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی سربراہی میں وفد کی بھی شرکت۔ صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، متعلقہ سیکرٹریز کی بھی شرکت۔ پی ایم یو کے لیے پروگرام ڈائریکٹر تعینات ہو چکا، ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی اجلاس کو بریفنگ۔ کہا، سندھ میں عالمی بینک کے $3.29 ملین کے 13 منصوبے جاری ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک لڑکیوں کی تعلیم کی ترقی کے لیے تعاون کرے۔ سندھ حکومت نے بینک سے درخواست کر دی۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات۔ سردار شاہ کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دینے سے ڈراپ آؤٹ روکنے میں مدد ملے گی۔ تعلقہ ہیڈ کوارٹر سطح پر ماڈل اسکول کی تعمیر، لیب و دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی صوبائی وزیر کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ عید قرباں پر مویشیوں کی کراچی آمد، کے ایم سی اور 2 ٹاؤنز کے درمیان تنازع۔ وزیر بلدیات سعید غنی کی زیر صدارت صوبائی لوکل گورنمنٹ کمیشن کا اجلاس۔ کے ایم سی گڈاپ اور ابراہیم حیدری ٹاؤن کے مابین کراچی میں جانوروں کی آمد پر ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے معاملے پر غور۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری خالد حیدر، میئر کراچی مرتضی وہاب، سیکرٹری قانون ارکان صوبائی لوکل گورنمنٹ کمیشن کی شرکت۔ چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر بھٹو، چیئرمین گڈاپ ٹاؤن طارق روز، دونوں ٹاؤنز کے میونسپل کمشنرز اور دیگر کی بھی شرکت۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ کے ایم سی اور ٹاؤنز کے مابین تنازع جلد حل کر لیں گے۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ سے 16,000 عازمین حج مستفید ہوں گے۔ جناح ایئرپورٹ پر حج کے انتظامات کے لیے جائزہ اجلاس۔ قبل از حج انتظامات کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز نمائندوں کی شرکت۔ ٹرمینل میں عازمین کے داخلے سے روانگی تک مراحل پر بات چیت۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی تمام اسٹیک ہولڈرز کو عازمین کی آسانی کے لیے انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ ایئر لائنز کو اپنے اپنے عازمین حج کی شناخت کا واضح اور آسان طریقہ وضع کرنے کی ہدایت۔ سیکیورٹی اداروں کو کم سے کم وقت میں حاجیوں کا سامان چیک کرنے کی ہدایت۔ تمام ایجنسیوں کا عازمین کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا اعادہ۔ نہم اور دہم کے 7 مئی سے امتحانات۔ میٹرک بورڈ ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلا رہے گا۔ امتحانی مراکز کو سامان کی ترسیل ہفتہ اور اتوار کو بھی جاری رہے گی۔ اسکول سربراہان بورڈ کے امتحانی اسٹور سے سامان حاصل کر سکتے ہیں۔ سامان کے حصول کے لیے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، آفس کارڈ اور اتھارٹی لیٹر ہمراہ لانے کی ہدایت۔ سندھ کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ صوبائی کابینہ 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ پیپلز بس سروس کے لیے نئے سال کے لیے فنڈز کی منظوری دی جائے گی۔ محکمہ پولیس کے لیے گاڑیوں کی خریداری بھی ایجنڈے میں شامل۔ بن قاسم سے تھرکول اسلام کوٹ تک ریلوے لائن بچھانے کے منصوبے پر غور ہوگا۔ پروسیکیوٹر جنرل آفس کے لیے 34 گاڑیوں کی خریداری بھی ایجنڈے کا حصہ۔
कराची में कायम पुराने कपड़ों के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इम्तिहान से कबल ए लेवल के रियाजी का पर्चा ऑनलाइन लीक। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सोशल मीडिया सारिफीन ने ए लेवल रियाजी पर पर्चा लीक होने का दावा किया था। तलबा और वालिदैन ने भी रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया था। वालिदैन के खदशात को मद्देनजर रखते हुए CIE ने तहकीकात शुरू कर दी। खारादर में 50 लाख रुपए डकैती का वाकया मशकूक हो गया। पुलिस को लूटने वाले लड़के के वारदात में मुलविस होने का शुबा शामिल तफ्तीश कर लिया। वाकये का मुकदमा दर्ज। तकनीकी बुनियादों पर तहकीकात जारी। कंपनी का मुलाजिम लड़का बैंक में ताखीर से दाखिल हुआ। पुलिस का कहना है लड़के का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। CDR आने के बाद वाज़ेह हो सकेगा समीर मुलविस है या नहीं। कराची में हथौड़ी बरदार स्ट्रीट क्रिमिनल सामने आ गया। खारादर में सफाक मुलजिम का चौकीदार पर हथौड़ी से वार। असलहा छीन कर करीब मौजूद अफराद से नकदी और मोबाइल छीन कर पैदल फरार हो गया। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम को शक्ल वाज़े, पुलिस की गिरफ्त से बाहर। क्लिफ्टन में प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और दीगर अदालत में पेश। नैब ने रेफरेंस बहाल करने की दरख्वास्त की है। अदालत का इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया हमने दरख्वास्त की हुई है। जहांगीर कोठारी पेट के सामने दुकानें थी जो हॉकर्स को गैर कानूनी तौर पर दी गई थी। अदालत का नैब हुकाम को 11 मई तक हर दस्तावेज़ात पेश करने का हुक्म। और कराची समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद फायर फाइटर्स की अजीम कुर्बानियों का एतराफ़ और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। मुनक़िदा मुख्तलिफ तकारीब में फायर फाइटर्स को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सर हमने इतनी आगे बढ़ जाई है कि हमारा डर खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। किसी चीज़ का कोई डर नहीं है।